السلام علیکم ناظرین، دہقان آپ سے مخاطب ہے اور آج کا موضوع بہت ہی عام ہے۔ ملک جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے، معاشی طور پر انتہائی بدحال ہے اور آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہے، اور خصوصی طور پر جو سیاسی طور پر انہیں بلا فاصلہ تبدیلی کا نعرہ لگا کر انہیں ٹرک کی پتی کے پیچھے لگا دیا گیا، اور پھر انہوں نے اپنا نجات دہندہ ایک ہی سیاسی شخصیت کو سمجھ لیا۔ تو ایسے میں کچھ تجاویز دینا چاہوں گا کہ یہاں پر ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اس نے آج کل ان معاشی حالات کی جو سب سے اہم ترین نبض ہے اس کو کیسے پکڑنا ہے، اور کیسے احساس محرومی دور کرنا ہے، اور کیسے ہم مناسب طریقے سے دولت کی گردش کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں، معاشی سرگرمیوں کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ تجاویز تیار کی ہیں، میں آج وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ امید ہے ہمارے یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر ضرور مجبور کریں گے۔ ناظرین، آپ میری بات سے ضرور حیران ہوئے ہوں گے کہ ملک اتنا زر مبادلہ کے معاملے میں کمزور ہے، یہ 10 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو چلیں، کچھ بولڈ فیصلہ کرنا پڑے گا اور ہمیں اس احساس کی طرف جانا پڑے گا جو ہمیں ایک محب وطن پاکستانی نے تحفہ میں دیا تھا، اور آج نہیں تو کل جس طرح ہمارے انٹرنیشنل معاہدے چل رہے ہیں تو وہ احساسہ جو ہے وہ ہمارا ضبط بھی ہو سکتا ہے، اور گزشتہ عرصے کے دوران وہ ضبطگی کے خطرے میں آیا بھی تھا۔ اور سب سے عام بات یہ کہ چونکہ یہ پیسہ عوام پر لگے گا اور دینے والا پاکستانی بھی محب وطن، اس نے عوام کے لیے ہی گفٹ کیا تھا، میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر اور مناسب مصرف نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، میرا اشارہ جو ہے وہ روز ویلٹ ہوٹل کی جانب ہے، جو کہ پی آئی اے کی ملکیت ہے اس وقت امریکہ میں۔ گزشتہ دنوں وہ تب ہائی لائٹ ہوا اس کا معاملہ جب جو بیرک گولڈ کمپنی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ریکوڈیک کا، وہ معاہدہ جب سپریم کورٹ نے منسوخ کیا تو وہ پھر انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے، اور پھر پاکستان کے حصہ سے ضبط ہونا شروع ہو گئے، جس میں وہ ہوٹل بھی شامل تھا۔ بہرحال بعد میں حکومت نے اس معاملات کو تصفیہ کرتے ہوئے معاہدے کو نئی شکل دی اور کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل کو بچا لیا۔ اس کی مالیت اس وقت جو وہاں کے امریکن پاکستانی بتاتے ہیں تقریباً 10 ارب ڈالر ہے۔ تو میرے خیال سے ہم وہاں سے اس سے کوئی ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے جس سے ملک میں زر مبادلہ آ رہا ہو، بلکہ وہ کسی پناہ گاہ یا بطور اولڈ ہوم 2-3 سال کے کانٹریکٹ پر بھی دیا ہوا ہے۔ تو آگے مثال کے طور پر ہمارا جو ہے وہ آئی پی بیز کا معاہدہ ہے، اسی طرح اور بہت سارے انٹرنیشنل معاہدے ہیں جو کہ بیوروکریسی اور سیاستدانوں کی ملی بھگت سے ماضی میں بہت نقصان دہ معاہدے بنے تھے۔ ان میں کہیں سے بھی اگر محب وطن حکومت آ کر ان سے انحراف کرتی ہے تو لازمی ایسے معاملات انٹرنیشنل کورٹ میں سیٹلمنٹ میں جائیں گے، تو پھر کہیں پر بھی پاکستان کیس ہرا تو پھر یہ احساس ہمارے ہاتھ سے نکلیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انہیں ہم اس سرمایہ کو ہم پاکستان میں لائیں، اور پھر یہاں پر ہم اس سے کچھ ایسی حکمت عملی تیار کریں جس سے پورے ملک میں دولت کی گردش بھی مناسب ہو، احساس محرومی بھی دور ہو، اور معاشی طور پر پاکستان کے عوام اور خصوصی طور پر نوجوان جو ہیں وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں 11 ایریاز یا 10 ایریاز ان کو جو ہے میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ
ہم خیر معیارین معیشت اس پر مزید کام کر سکتے ہیں بہتر، لیکن جنرل میرا کام یہ ہے کہ 10% جو آپ سے نوجوان اپلائی کرتا ہے قرض کے لیے، 10% وہ اپنا شیئر ڈالے، 90% اس کو گورنمنٹ فراہم کرے، اور یہ اصول ہو مضاربت پر، یعنی اس کا آدھا جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا، اس سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا، منافع ہوگا، اور آدھا جو ہے وہ اپنے مصرف میں وہ لڑکا استعمال کر سکتا ہے، یا وہ نوجوان، یا جو بھی وہ جس فیلڈ میں کام کرے گا۔ ایک تو میرے ذہن میں یہ تجویز آ رہی ہے، دوسری یہ کہ اس کے لیے مناسب فنڈ قائم کرتے ہوئے اس نوجوان کو انٹرپرینورشپ، وہ جس بھی فیلڈ میں وہ انٹرپرینور بننا چاہتا ہے، اس میں اسے مناسب تربیت فراہم کی جائے، اور مناسب اسے سیکیورٹی دی جائے، اور مناسب طور پر اسے سہولیات دی جائیں۔ تو میرے خیال میں تقریباً یہاں سے جو کامیابی کی ریشو ہے وہ 70% بن سکتی ہے۔ تو اگر 10 ارب ڈالر میں سے 70% بھی منافع بخش ہو جائے تو یہ پوٹینشلی آگے آنے والے سالوں میں ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر بالفرض یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہے یہ زیرو بالکل ناکام بھی ہو جائے، اس سے کچھ بھی نہ ملے، تو کم از کم ملک میں ایک دولت کی گردش بن جائے گی، ایک فلو آف ویلتھ بن جائے گا۔ تو جہاں اشرافیہ نے 77 سالوں میں جو ہے وہ اربوں ڈالر کی کرپشن کر لی، وہاں اس ملک کے عوام پر کیا 10 ارب ڈالر جو ہیں، تو اس پر تو میرے خیال میں تھوڑا سا دل ٹھنڈا کر لینا چاہیے۔ جی یہ تو 10 ارب ڈالر ایک 10% جو ہیں جو آپ عوام سے لیں گے، جو اس پروجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ 10% اپنا لے کے آئیں گے، تو یہ 11 ارب ڈالر ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے جو میں موٹے ایریاز جو ہیں وہ نشاندہی کرتے ہوئے، جہاں تک میں نے رف ایسٹیمیٹ نکالا ہے، تقریباً 17 لاکھ افراد جو ہیں وہ ملکی دائرے میں اس معاشی پلان میں وہ آ جائیں گے، جس میں جو سب سے مین ایریا ہے وہ آپ نے اخوت کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہوئے اخوت لون اسکیم کے تحت آپ 10 لاکھ افراد کو تقریباً آپ 1 ارب ڈالر جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جس میں جو اس پر آپ کوئی ریفنڈ نہ لگائیں۔ البتہ اس پہ ریفنڈ لگانے کا اسے آپ یہ ٹاسک دے سکتے ہیں کہ وہ کم از کم جب بھی اپنا کاروبار کام چل پڑے تو وہ 1 لاکھ روپے کے درخت لگائے گا، جو کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی روڈ سائٹس پر، اور مزید جو ہے وہ 1 لاکھ کسی نہ کسی غریب خاندان کو آگے قرضہ دے گا۔ تو یہ آپ اسے اخلاقی طور پر پابند کر کے دے سکتے ہیں تقریباً 10 لاکھ افراد کو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو باقی جو میں نے 10 ایریاز جو میں نے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اس میں 1 ارب ڈالر آپ سیاحت گوادر سے لے کر شمالی علاقہ جات اس کے انفراسٹرکچر پر لگا سکتے ہیں، جہاں پل ٹوٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر اسکردو جاتے ہوئے باشو ویلی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دیوسائی کی طرف جو ہیں وہ کافی ایسے پل آ جاتے ہیں، جہاں پر شمشال پاس کی طرف، شمشال ویلی کی طرف، جہاں پر جو ہے وہ پلوں کا انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے۔ اور اس کے علاوہ نئی سڑکوں کی تعمیر، جیسے کہ استور سے براستہ شونٹر ٹاپ جو ہے، ہم تاؤ بٹ تک نئی سڑک اور ٹنل بناتے ہوئے ہم یہاں پر نئے سیاحتی مقامات جو کہ گورنمنٹ کے انڈر ہوں گے، اور وہاں پر آپ کی ہی اپنے نوجوان جو تربیت یافتہ نوجوان ہیں وہاں پر کام کریں گے۔ تو 1 ارب ڈالر، اور اس کے علاوہ میں دیا میر جو ہے چلاس سائڈ سے شندور ٹاپ تک، شندور پاس تک، اور پھر وہاں سے کلام تک ایک نئی سڑک اور نیا ایریا اس سارے بجٹ میں آپ بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ جو ہیں وہ نیا سیٹ اپ جو گورنمنٹ کے تحت ہوگا، اور یہاں پر نئے افراد کو روزگار کا موقع ملے گا، اور نئی
جو ہے وہ لیبر کے لیے وہ چانس بن جائے گا۔ تو ایک ایریا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے۔ مزید برآں جیسے مانسرا میں بھی بہت سارے علاقے ہیں، جیسے کہ چوڑ مالیہ، جو کہ آج تک بہت سارے سیاحوں کی نظر سے اوجھل ہے۔ تو ہم براستہ سرن چوڑ مالیہ سے کاغان تک نیا روٹ بھی نکال سکتے ہیں، اور یہی روٹ وادی پالس کوہستان کو بھی جا سکتا ہے، اور پھر یہی روٹ یہیں سے الائی کو بھی جا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی گورنمنٹ اپنے ریسٹ ہاؤسز انفراسٹرکچرز بنا سکتی ہے، اور یہاں پر کارپوریٹ ٹورزم آرگنائز کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ دو مین ایریاز میں نے جو یہاں پر نشاندہی کی ہے۔ تیسرا جو مین ایریا ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم دنیا بھر سے جو ہوا بازی کے ساتھ ریلیٹڈ رہ چکے ہیں، جیسے کہ مرد حضرات جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں اور خواتین ایئر ہوسٹس، جن کو جو ہے وہ گیسٹ اٹینڈنگ کا بہت گہرا تجربہ ہوتا ہے، اسی طرح نرسز ہو گئیں، اور اسی طرح ہوٹل مینجمنٹس کے ریلیٹڈ جو لوگ ہو گئے۔ تو اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ ہم نے صرف پاکستان کے لوگ لینے ہیں، ہم دنیا بھر سے بہترین ایئر ہوسٹسز اور وہ لوگ جو ڈیلنگ میں بہت بہترین ہوں، ہم انہیں پاکستان لا سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ پارٹنرشپ بناتے ہوئے دو افراد کا، چاہے وہ کپل بناتے ہوئے اگر تو وہ اسلام دونوں مسلمان ہیں تو شرعی کپل بناتے ہوئے، یا پھر اقلیتی آبادی سے ہیں تو ان کا اپنا کپل بناتے ہوئے، ایک مرد ایک خاتون کا، یہ ہم مختلف ٹور گروپس بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کہ بیرون ملک سے جو ہیں یہ سیاحوں کو یہ اٹینڈ کریں۔ اور مثال کے طور پر اب ایک ٹورسٹ آتا ہے، کراچی میں لینڈ کرتا ہے، جو گوادر سے لے کر شمالی علاقہ جات میں اپنی سیکیورٹی میں انہیں محفوظ طریقے سے جو ہے وہ سیاحت کروا سکیں۔ اور پھر یہی لوگ جو ہیں یہ فضائی میزبانی کا بہت بڑا تجربہ رکھتے ہیں، یہ پاکستان کو ایسے پیارے انداز میں پروموٹ کریں گے کہ نئے جو ہے وہ سیاحوں کی آمد ہوگی، اور پھر ملکی معیشت میں مثبت اشاریہ بنیں گے۔ اس کے بعد اگلا میرا نقطہ بھی جو ہے وہ سیاحت سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ہم گورنمنٹ لیول پر سفاری سروس بنا سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر سروس، ہم ریٹائر پائلٹس لے کر، اور روڈ سفاری بھی ہم لے سکتے ہیں۔ جو نئے علاقے ہم نے دریافت کیے ہیں یہاں پر گورنمنٹ اپنی ٹرانسپورٹ قائم کرتے ہوئے سفاری کا اہتمام کرے، اور پھر اس کی جو ہے منافع وہ ملکی خزانے میں ہی جائے، اور اسی طرح فضائی سطح پر بھی سفاری کا اہتمام ہو، جیسے ایک پیکج میں ایک ہیلی کاپٹر پر جو کمرشل بیس پر چلے گا وہ K2، نانگا پربت، دیوسائی، اور یہ جو تمام نئے علاقے ہیں ان، اور بڑی بڑی جو پاکستان کی جھیلیں ہیں، ان میں وہ ایک ہفتہ 2 ہفتے کا وہ جو ہے وہ اپنا ٹور پلان دیں، اور وہ لوگ جو سفاری سروس کے ذریعے ان شمالی علاقوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا وہ قیام کرنا چاہتے ہیں ایک رات، تو ان کے لیے آسانی اور وہ ان کارپوریٹ پیکیجز کو لے سکیں۔ یہ 4 ایریاز اخوت لون اور ٹورزم کے 3 ایریاز کور کرنے کے بعد ہم اپنے چوتھے نقطے پر آتے ہیں، اور یہ ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ہوگا۔ ہم $1 ارب کے قرضہ جات دے کر لہسن، ادرک کی کاشت، یہ جو ہے لہسن ہم بیرون ملک سے ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ مشروم کی کاشت، مشروم جو ہے وہ پروٹین کا دوسرا ذریعہ ہے، اور آپ اسے گوشت کا نعم البدل بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہاں پر اب مشروم اتنی مقبول عام نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بہترین غذائی جز بن سکتا ہے، اور پاکستان میں اس کے پنپنے کا بہت پوٹینشل ہے۔ اس کے علاوہ دیسی مرغی اور انڈے، اس ضمن گورنمنٹ جو ہے وہ فارم بنا کر نوجوانوں کو ٹرین کر کے انہیں اس ضمن خود کفیل کر سکتی ہے۔
اور جو فالتو شدہ گندم ہے جو گورنمنٹ کے گوداموں میں پڑی ہے، گورنمنٹ وہ بھی دے کر ان کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارا 5واں ایریا موٹر وے پروجیکٹس۔ موٹر وے کے آس پاس ہم جب بھی سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت بڑا ایریا جو ہے تقریباً روڈ کے گولے سے لے کر فینسنگ تک 100 فٹ تک 50 فٹ تک ایریا جو ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو ہم ہر 5 کلومیٹر ایک کاشتکار کو دے کر وہاں پر ہم مختلف قسم کی آدھی جو ہے وہ سبزیوں کے لیے دے سکتے ہیں اور آدھے درخت لگانے کے لیے۔ مثال کے طور پر جیسے پشاور سے جب موٹر وے چلتی ہے تو یہاں پر ہم خوبانی کاشت کر سکتے ہیں۔ ہزارہ سے جب موٹر وے چلتی ہے یہاں پر ہم لہسن کاشت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سیب اور اخروٹ کے درخت لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ موٹر وے پوٹھوار کے ایریا سے گزرتی ہے تو وہاں پر ہم زیتون کے درخت کاشت کر سکتے ہیں۔ سکھر سے جب گزرتی ہے تو ہم کھجور کاشت کر سکتے ہیں۔ سرگودا سے جب گزرتی ہے تو ہم مالٹے، اور مختلف ملتان سے جو گزرتی ہے تو ہم آم کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ملکی سطح پر پھلوں کی افزائش، ان کے درختوں کا بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یوکلپٹس کے وہ درخت جو بہت زیادہ پانی استعمال کر لیتے ہیں ان کی جگہ سرسبز و پھلدار درخت لے لیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس ایریا میں جتنی سبزیاں کاشت ہوں گی تو ملکی سطح پر غذا کا بحران حل کرنے میں مدد ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہر 5 کلومیٹر کا ایریا ہم ایک نوجوان کو یا ایک فیملی کو دیں گے وہ معاشی طور پر بھی خود کفیل ہوگی۔ جو 7واں ایریا میں نشاندہی کرنا چاہوں گا وہ قیمتی جڑی بوٹیوں کی تلاش، نوادرات کی تلاش میں مدد، اور ہم ریکوڈیک میں جو کمپنی کام کر رہی ہے اس کے ساتھ مقامی آبادی کو ٹرین کرتے ہوئے لورا لائی کے مقام پر ہم نئی مائننگ اپنے مقامی سطح پر کر سکتے ہیں۔ تو اب جو سٹون مائننگ ہے، اسکردو کے جیسے علاقے ہیں، مجھے خود سفر کا تجربہ ہوا، بہت سارے ایریاز، بہت سارے پہاڑ ایسے نظر آتے ہیں جن میں مختلف قیمتی پتھروں کی لمبی لمبی لہریں نظر آتی ہیں، اور وہاں پر سٹون مائننگ بہت بڑے عروج پر ہے۔ تو اس ضمن ہم وہاں کی مقامی آبادی کو بھی جو ہے ہم قرضہ دے سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو مشکل پرخطر سفر کر سکتے ہیں جیسے ریٹائر کمانڈوز، ہائیکرز، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو مائننگ کر سکتے ہیں، جڑی بوٹی کی تلاش کر سکتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہم ان جڑی بوٹیوں کو ہم جو ہے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم ان قیمتی پتھروں کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی جو ہمارا ایک قومی برانڈ ہے جس کا نام سلاجیت ہے، نیپال اور انڈیا اس سے بہت بڑا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، ہم بھی اس سے بہت بڑا ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ 9واں ایریا، ہم نئے علاقوں کو کاشتکاری کے لیے آباد کر سکتے ہیں۔ سندھ، پنجاب، حتیٰ کہ دیوسائی نیشنل پارک کو بھی، مجھے اب نہیں پتہ نیشنل پارک کا قانون کیا ہے، آیا ہم وہاں کاشتکاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اب گورنمنٹ نے اس پہ خود ہی غور کرنا ہے، لیکن بہت بڑا ایریا جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہے اور خالی پڑا ہے۔ اور ہم ناردرن ایریاز میں جب ہم غذا، فروٹ، سبزی، جو بھی چیز جاتی ہے وہ بہت مہنگی جاتی ہے، تو وہاں پر اگر کاشت ہوگی تو وہ سستے داموں وہاں پر میسر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوہ سلیمان کا سلسلہ ہے جہاں پر ہم مقامی آبادی کو مناسب آلات فراہم کر کے جس کے ذریعے وہ درختوں پر آرام سے چڑھ سکیں، تو بہت زیادہ ہم وہاں سے چلغوزہ اتار سکتے ہیں، وہ ایکسپورٹ میں ہماری بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح پوٹھوار کا سلسلہ ہے، اور بلوچستان میں جو ہے وہ آبپاشی کے ہم نئے منصوبے لگا سکتے ہیں۔ 9واں پوائنٹ جو ہے وہ میں شیپ فارمنگ کے ضمن، اس میں گورنمنٹ کے ایریا بہت سارے ہیں جو خالی پڑے ہیں، چراگاہیں ہیں بہت بڑی، تو گورنمنٹ سطح پر شیپ فارمنگ کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور وہ بہت سارے ایریاز ایسے جو کہ سرسبز ہیں اور خالی پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ہم اگر شیپ فارمنگ کریں تو سستے دام میں گوشت بھی میسر ہوگا، اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی بہت سارا اکٹھا ہو سکتا ہے۔ 10واں ایریا جو میں نشاندہی کرنا چاہوں گا، اس ضمن ہمیں PIA کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ ہمیں
خصوصی طور پر اس مقصد کے لیے ایک جو ہے وہ مال بردار پہ ریچارج بھی تیار کرنا پڑے گا۔ تو ہم جو ہیں پنک سالٹ کے ضمن $1 ارب ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے، اور پھر یہیں سے PIA کی جیسے کہ پروازیں جاتی ہیں، وہاں پر کاروں کی بہت ساری جگہ خالی ہوتی ہے، تو اس میں ہم جو ہے یہ نمک جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں پنک سالٹ پوری دنیا میں۔ اور جو ہمارے پاس اپنا جو شپ جہاز ہوگا کم از کم وہ دبئی تک جانے کے قابل ہوگا۔ تو اس ضمن جو ہے اب جو سرمایہ کاری کرنے والے ہیں، جیسے کہ ہمارا ایک روایتی طریقہ کار ہے کہ جو ایکسپورٹر ہوتا ہے اس کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ جن نوجوانوں کو قرضے دیں گے جو پنک سالٹ میں انویسٹ کریں گے، ان کے لیے ان کو ایکسپورٹ کرنا آسان ہو PIA کی پارٹنرشپ کے ساتھ اور جو شپنگ کارپوریشن ہے اس کی پارٹنرشپ کے ساتھ، تو وہاں سے جو منافع ہو اس کو یہ تینوں ادارے آپس میں تقسیم کریں، تو اس سے میرے خیال میں پنک سالٹ کی ایکسپورٹ میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا، اور یہ ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے آخری ایریا جو میں نشاندہی کرنا چاہوں گا جہاں پر ہمیں $1 ارب انویسٹ کرنا چاہیے، وہ تھوڑا عجیب سا لگے گا، لیکن میرے خیال میں ملکی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرا جو کہنا ہے وہ اشارہ وہ سول آرم انڈسٹری کی طرف ہے۔ ہمیں اسلحہ سازی کو فروغ دینا ہوگا، کیوں کہ اسلحہ جو ہے وہ ہر انسان، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا زیور ہے۔ اور آج کل ہم جتنے بھی کریمنلز دیکھتے ہیں، جتنے بھی گناہ دیکھتے ہیں، ہر ایک کی جیب میں اسلحہ پڑا ہوا ہے، چاہے لائسنس یافتہ ہے یا بغیر لائسنس یافتہ ہے، اور وہ کھلے عام ڈکیتیاں کرتے پھر رہے ہیں، دن بناتے پھر رہے ہیں، بدماشی کرتے پھر رہے ہیں۔ ملک ایک مستقل سیکورٹی اسٹیٹ بنا ہوا ہے، تو ایسے میں شریف انسان کے پاس جو ہے مناسب مقدار میں اسلحہ کیوں نہ ہو؟ ہماری خواتین اس ضمن جو ہے وہ سول ڈیفنس سے لیس کیوں نہ ہو؟ تو اس ضمن میں اور پھر یہی عوام جو ہے وہ فوج کے شانہ بشانہ ہوگی ملکی جارحیت کی صورت میں۔ ہم اسرائیل کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ وہاں پر ہر شہری کے لیے لازم ہے کہ وہ تربیت جو ہے وہ ملٹری ٹریننگ وہ لے اور اس کے پاس اسلحہ بھی ہو۔ تو اس ضمن ہم ویپن انڈسٹری میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ریٹائر حضرات جن کا فوج کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے، یا وہ حضرات جو اس ضمن ٹریننگ دے سکتے ہیں، تو یہ 3 دن 5 دن 10 دن کا ایک ٹور آرگنائز کیا اسکاؤٹنگ کی طرز پر، ان کو جو ہے مناسب ٹریننگ بھی دی اور ان کو بنیادی اخلاقیات اور ایتھکس سے بھی روشناس کیا گیا۔ تو اس ضمن میرے خیال میں ہم $1 ارب انویسٹ کر کے ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں، اور وقت سے پہلے ہم اپنی سیکورٹی کی تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ تو اخوت لون اسکیم کے بارے میں 3 لاکھ اگر ہم دیں تو یہ 10 لاکھ افراد کو $1 ارب جو ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ اور باقی جو ہے جتنے بھی ایریاز ہیں، جتنے بھی ہم انٹرپرینورز ہم لیں گے، ان کو فی کا سام اگر 50 لاکھ بھی دیں، وہ اپنے ساتھ ایک پارٹنرشپ نیچے 2 4 5 10 بندے جو ہیں وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بطور سپورٹ وہ لے گا تو اس سے آپ سوچیں کہ تقریباً 17 لاکھ افراد کو قرضہ جا سکتا ہے، اور اس پروجیکٹ سے تقریباً 1 کروڑ براہ راست لوگ منسلک ہو سکتے ہیں، اور دولت کی گردش جو ہے وہ ملک میں کتنی تیزی سے ہو سکتی ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے کتنی تیزی سے بڑھ سکتی ہے، اور اس کے بعد معاشی طور پر کتنا سکون اور امن آ سکتا ہے، اور نوجوانوں میں احساس محرومی کیسے دور ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس پر مزید بہت زیادہ تفصیل پر بات کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے دہقان بھائی، یہ لوگ آپ کی بات سن لیں گے؟ یار اگرچہ میرے الفاظ بہت زیادہ شوق تو نہیں ہے، لیکن شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، باقی سنتے ہیں تو سنے، نہیں تو وما علینا الا البلاغ۔